حکمرانوں کے لیے عیش و سرمستی زندگی گزارنا، اپنی سلطنت کی بقا کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرنا کون سا مشکل کام رہا ہے۔ قوم کے پیٹ کاٹ کر اپنے خزانوں کے منہ بھرنا دنیا کے طلبگاروں کی عادت رہی ہے۔ عوام کی زندگی کو خزارہ سیدھا کر کے اپنی زندگی میں بہار رنگ بھرنا ان کا شوق ہوتا ہے۔ اپنی نفسیاتی خواہشات کو شریعت کا خلاف اڑا دینا اور خود غرضی و آنا پرستی کو مقدس آئین کا درجہ دینا ان کے لیے آسان کام رہا ہے۔ لیکن اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے چند بندوں کو چنتے ہیں۔ ان کی شان اوروں سے نرالی ہی ہوتی ہے، ان کی عادت اتوار دوسروں سے ممتاز ہوا کرتی ہے۔ تاریخ اسلام کے افق پر یہی درخشاں ستارے ہیں جو اندھیری رات کے مسافر کو منزل کی جانب رہنمائی فراہم کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جدوجہد، اظہار و قربانی اور خوف آخرت کی بدولت ہر دور میں مسلمانوں کی لاج رکھی ہے۔ خود لٹ پٹ کر، جسم جان و لہو کر کے، دل نتوا کرچی کرچی کروا کے امت کی تسکین کا سامان کرتے رہے۔ مسلمانوں کو خوشیاں دلانے کے لیے تمام دنیا جہاں کا غم اپنے دل میں اتار لیا کہ اگر یہ غم پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو وہ بھی شدت کرب سے کوئلہ بن جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کا وہ ہیرا ہے جن کا نام سنتے ہی ایمان والوں کا ایمان جوش سے مارنے لگتا ہے۔ بیت المقدس کی آزادی عالم اسلام کے بچے بچے کا خواب رہی ہے۔ آپ ہی وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے قبلہ اول کو کافروں کے قبضے سے آزاد کرا دیا۔ پہلی بار اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا۔ اس کے بعد حکمران کی بے ہمتی اور امت کی جہاد سے دوری کی وجہ سے کافروں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کا مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین جانا عالم اسلام کے لیے بہت بڑا دکچہ تھا۔ اس سے مسلمانوں میں کم ہمتی اور مایوسی پھیل گئی۔ دوسری جانب صلیبی جنگوں کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا۔ روزہ اطہر سے متعلق گستاخانہ اور توہین آمیز کلمات اور ارادوں کا اظہار کیا۔ ایسے وقت میں عالم اسلام کو کسی مجاہد کی ضرورت تھی جو میدان جہاد میں نکل کر صلیبی سلاب کے راستے میں باندھ سکے۔ ایک ایسا قائد جو عوام الناس کی جذبات کی ترجمانی کرتا ہو، ارض مقدس اور مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتا ہو۔ ایک ایسا مجاہد جو جہاد کو عبادت سمجھ کرے اور اس کو اپنی اصلی زندگی میں بنا لے۔ صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور اپنے مقبوضات صلیبیوں سے واپس لینا شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا جام عطا فرمایا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے اس جہاد کو آگے بڑھا دیا۔ نور الدین زنگی عالم زاہد و عابد تھے۔ ان کے اندر جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بیت المقدس کی آزادی کا ان کی مشن تھی اور اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ 558 میں بقیہ کے مرکے میں عیسائیوں کے اچانک حملہ کر دینے کی وجہ سے شکست ہو گئی تو قسم کھائی کہ جب تک اسلام کا بدلہ نہ لے گا تب تک چھت کے نیچے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جوابی حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ علماء و صالحاء کو بھی حالات لکھ بھیجے جس میں کافروں کے مظالم بیان کیے گئے۔ علماء حق نے رو رو کر یہ واقعات مسلمانوں کو سنائے جس سے لوگوں میں جہاد کی لہر دوڑ گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں علماء حق نے مجاہدین کا ساتھ دیا ہے، خود جہاد کے میدانوں میں اللہ کے سپاہی کے طور پر لڑتے رہے ہیں، اور اگر کبھی نہ جا سکے تب بھی ان کے دل میدان جہاد میں ہی اٹک کے رہتے اور عام مسلمانوں کو مجاہدین کی حمایت اور نصرت پر ابھارتے رہتے تھے۔ علماء حق کی ترغیب سے لوگ دیوانہ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو مدد پہنچنے لگے۔ سلطان نے اپنی قسم پوری کری اور عیسائیوں کو متحدہ لشکر کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فتوحات سے نوازا۔ 50 سے زیادہ شہر کافروں کے قبضے سے چھڑوائے، لیکن فتح بیت المقدس کسی اور کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ چنانچہ فلسطین کے تمام علاقے صلیبیوں سے پاک کرنے کے بعد 1177 عیسوی میں منزل حقیقی کی جانب مخ سفر ہوئے۔ ان کے بعد یہ ذمہ داری ان کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کاندھوں پر آ پڑی۔ سلطان کو دیکھنے والے کہتے کہ شاید ان کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے دین و اسلام کو مضبوط و مستحکم کرے اور بیت المقدس آزاد کرائے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی آزادی کو دل کا رخ بنا لیا تھا جو ان کو کسی پل سے چین نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ عیش و آرام، دنیا کی لذت، ذاتی خواہشات سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ سب بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ جہاد ہی ان کا عیش، جہاد ہی ان کا آرام تھا۔ یہی خواہش، یہی تمنا، اس سے مستقبل کی امیدیں قائم تھی۔ قاضی ابن شداد جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے معتد خاص ہیرا ہے، لکھتے ہیں جہاد کی محبت اور جہاد کا شوق ان کے رگ و ریشے میں سمایا گیا
اور ان کے قلب و دماغ پر چھا گیا تھا۔ یہی ان کا موضوع گفتگو تھا۔ اس کا ساز و سامان تیار کرتے رہے اور اس کے اسباب و وسائل پر غور کرتے رہے۔ اسی مطلب کے آدمیوں کو ان کی تلاش رہتی۔ اس کا ذکر کرنے والے اور اس کی ترغیب دینے والے کی جانب وہ توجہ کرتے۔ اس جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد، اہل خاندان اور وطن کو خیر آباد کہا اور سب کی مفارقت گوارا کی اور ایک خیمے کی زندگی پر کنات کی جس کی ہوائیں ہلا سکتی تھی۔ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد انہوں نے ایک پیسہ بھی جہاد اور مجاہدین کے امداد و عنایت کے علاوہ کسی مصرف میں خرچ کیا ہو۔ بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت حصہ اول۔ دوسری جگہ قاضی شداد لکھتے ہیں، میدان جنگ میں ان کی کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں کی سی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ اٹھایا ہے اور ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے، خود ساری فوج میں گشت کرتے اور پکارتے پھرتے، یا الاسلام کی مدد کرو، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت بے پناہ نازل فرمائے۔ مزید اسی طرح کی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ہی مل سکے۔ اسی کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔